السلام علیکم، پرائم نیوز کے ساتھ میں ہوں تابند انور۔ ناظرین، سول نافرمانی تحریک پاکستان کی جدوجہد آزادی کا ایک ناقابل فراموش باب تھا، جس میں برطانوی استعمار کے خلاف مختلف سیاسی اور سماجی تحریکیں شامل تھیں۔ ان تحریکوں میں ایک اہم باب سول نافرمانی کی تحریک کا ہے، جس نے آزادی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عوامی طاقت کو منظم کیا اور دنیا کو دکھایا کہ غیر مسلح مزاحمت ایک مضبوط اور مؤثر ہتھیار ہے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں برطانوی سامراج نے بر صغیر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ مسلم اور ہندو آبادی کے درمیان تقسیم بڑھتی جا رہی تھی اور انگریز حکمران ان اختلافات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی میدان میں مسلسل پیچھے رکھا جا رہا تھا، ان کی شناخت، زبان اور ثقافت پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور انہیں اہم حکومتی عہدوں سے دور رکھا جا رہا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے علیحدہ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس کی، جو سن 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی صورت میں سامنے آیا۔ برطانوی راج کے خلاف سب سے بڑی تحریک سن 1930 میں شروع ہوئی، جسے سول نافرمانی تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک غیر مسلح مزاحمت پر مبنی تھی، جس میں عوام نے برطانوی قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اگرچہ یہ تحریک بنیادی طور پر ہندوستان کی آزادی کے لیے تھی، لیکن اس کے اثرات مسلمانوں کے لیے بھی اہم تھے۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ کانگریس ایجنڈے میں ان کے حقوق اور مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ محمد علی جناح کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ شدت سے اٹھایا۔ جناح نے کانگریس کے رویے کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ اس تحریک کی کامیابی سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی جانب سے سول نافرمانی کے شروعات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس کے بعد حکومتی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی سول نافرمانی کی تحریک پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بھی گزشتہ احتجاج کی طرح دم توڑ جائے گی۔ ناظرین، سول نافرمانی کی تحریک ایک ایسی تحریک ہوتی ہے جو غیر مسلح ہوتی ہے، جس میں مصنوعات کا بائیکاٹ اور حکومت کو ٹیکسز کی عدم ادائیگی شامل ہوتی ہے۔ کیا بانی تحریک انصاف اپنا آخری کارڈ سول نافرمانی کی تحریک کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تحریک انصاف کی جانب سے تحریک سول نافرمانی کا آغاز کیا جاتا ہے تو حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، جس سے معیشت کا نہ صرف پہیہ جام ہو سکتا ہے بلکہ حکومتی خزانہ خسارے سے دوچار ہو سکتا ہے، کیونکہ تحریک سول نافرمانی نے مضبوط ترین حکمرانی کرنے والے انگریزوں کے سامراج کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا تھا، جس کے بعد بر صغیر میں ان کی رٹ کمزور ہوتی چلی گئی اور آخر کار انگریزوں کو بر صغیر کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، تحریک سول نافرمانی کا مقصد حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا ہے۔ اگر تحریک انصاف کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی تحریک انصاف کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی۔ ناظرین، اڈیالہ جیل کا قیدی اس وقت حکومت کے لیے سردرد بن چکا ہے۔ بانی تحریک انصاف اس وقت پوری رجیم کو تگنی کا ناچ نچوا رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت ایک ایسی بند گلی میں جا چکی ہے جس کا راستہ صرف بانی تحریک انصاف کے پاس ہی ہے۔ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا ناگزیر ہو چکا ہے۔ حکومتی حلقوں کو بھی مذاکرات کی راہ اپنانی چاہیے تاکہ ملک کو غیر مستحکم ہونے سے بچایا جا سکے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہماری تاریخ میں جس سول نافرمانی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ پاکستان کی تحریک آزادی کی ایک یادگار جدوجہد کی کہانی ہے، جس میں سول نافرمانی تحریک کا کردار کلیدی رہا۔ یہ تحریک صرف آزادی کے حصول کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک نظریے کی جیت تھی۔ مسلمانوں نے اپنی قربانیوں اور جدوجہد سے دنیا کو دکھایا کہ اگر عوام متحد ہوں تو کوئی طاقت انہیں غلام نہیں رکھ سکتی۔ آج بھی پاکستان کے عوام کو تحریک آزادی کے ان درخشاں اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی آزادی کی قدر کرتے ہوئے اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔